عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت هذه الذين اصطفى أما بعد عن عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا، جس کو نقل کرنے والے ایک زمانے کے یہود کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام نقل فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ داخل ہونے کا ایک نسخہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں آئے، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی حدیث جو ارشاد فرمائی وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام کون تھے؟ تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آویں گے، کل آویں گے، آج آویں گے، کل آویں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لوگ نکلتے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں، نوجوان، بوڑھے، کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ تو ثنیۃ الوداع، مدینہ میں ایک پہاڑ، کوئی بھی مہمان آتا تو اس کو لینے کے لیے وہاں تک جاتے، اور چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے بھی وہاں اہل مدینہ جاتے۔ یہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فون کر دے کہ بھئی فلاں تاریخ کو اتنے بجے فلاں ٹرین سے کیا ہے پہنچنے والا ہوں۔ میں اور آپ عزیزو اس وقت جو سہولتیں، جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، وہ وقت کے نبیوں کو بھی نہیں ملی، وقت کے بادشاہوں کو بھی کیا ہے نہیں ملی۔ اللہ ہمیں ان سب نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا سفر کتنا آسان، نعمت کا استحضار ہونا چاہیے، یہ سب نعمتیں ہیں، اور اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے سواریوں کا، کہ ابھی بمبئی جانا ہو ہمارے لیے تو کتنا آسان، عمرہ کرنے جانا ہو تو کتنا آسان۔ وقت کے بادشاہوں کو یہ سب نصیب نہیں۔ علاج و معالجہ کتنا آسان، گرمی، سردی، بارش کے بچنے کے جو اسباب ہمیں مہیا ہیں جو آسانی سے، وہ وقت کے بادشاہوں کو بھی کیا ہے نہیں تھے۔ ہمیں تو کتنی اللہ کی قدردانی نعمتوں کی کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سفر کرتے ہیں تو جانے کا ٹکٹ پہلے ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر والوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ حضرت سمجھے فلاں ٹرین سے کیا ریٹرن ہونے والے ہیں، یہ سب سہولتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، یہ تو اطلاع ہو چکی ہے، لیکن کب آنے والے یہ پتہ نہیں ہے۔ مدینہ میں خوشیاں ہیں، آپ آئے، 14 دن قباء میں رہیں، جو تاریخی مسجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، جس کا تذکرہ قرآن میں لمسجد اسس علی التقوی، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کا کیا ہے ثواب رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، یہود کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، کہ میں کھجور کے باغات میں تھا اور کھجور کی درخت پر کچھ ٹریٹمنٹ کر رہا تھا، اور مجھے اطلاع ہوئی کہ نبی جی آ چکے ہیں۔ اب یہ تو یہود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں سب تورات اور انجیل میں کیا ہے پڑھ رکھی ہیں۔ تو جیسے یہ سننا تھا تو اوپر ہی سے چھلانگ لگائی عبداللہ ابن سلام نے نبی کو۔ یہی چھلانگ لگانا ان کے ایمان کا ذریعہ بنا۔ اللہ کو کون سی ادا پسند آ جاوے، اللہ تو نقطۂ کیا ہے نواز ہیں،
وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھلانگ لگائی. ورنہ بڑے بڑے یہود کو ایمان نہیں ملا، حالانکہ یہ سب مدینہ میں جمع ہوئے تھے اسی لیے کہ وقت کا نبی یہاں آنے والا ہے. تو ان کے پھوپھی نے کہا باغ میں جو تھی کہ بھئی تم تو اس طرح کودتے ہو چھلانگ لگاتے ہو جیسا کہ ہمارے نبی موسیٰ قبر سے آ گئے ہو. کہ موسیٰ تو نہیں آئے لیکن موسیٰ کی جماعت ہی میں سے ایک شخص کیا آ گئے. تو پھوپھی نے کہا کیا اللہ کے نبی آ گئے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی آ گئے. تو عبداللہ ابن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، چہرے پر جب پہلی نظر پڑی عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. کیا کہا؟ کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو صحابہ میں اعلان فرمایا، اطراف کی بستیوں میں بھی اعلان ہوا. تو لوگ دیہات سے آئے نئے نئے ایمان والے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھیراؤ میں تھے، پہلی مرتبہ سب دیکھتے تو کہتے کتنا مبارک چہرہ ہے، کتنا مبارک چہرہ ہے، کتنا مبارک چہرہ ہے. اسی لیے تو حسان ابن ثابت نے فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت کبھی نہیں دیکھا، حسان ابن ثابت کہتے ہیں، اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت کبھی جنا نہیں ہے. آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ کی مرضی تھی، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یہ شعر کا کیا ہے ترجمہ؟ عبداللہ ابن سلام نے جب یہ دیکھا، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں وہ بھی، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے کیونکہ بڑی ہستی آ گئی ہے، سب دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. سب گروہ در گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جا رہے. میں دور سے دیکھ رہا ہوں، اور جو میں نے تورات اور انجیل میں علامتیں پڑھ رکھی تھی سب کو میچ کر رہا تھا، سب کو میں کیا ہے میچ کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اس وقت ایک بات بیان فرمائی. وہ بات یہی جو میں آپ کے سامنے پڑھی کہ عبداللہ ابن سلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افشوا السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ارشاد فرمایا مدینہ میں کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، کیونکہ سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، کینے ختم ہوتے ہیں، حسد کیا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے. سلام ایک دعا ہے، سلام ایک عبادت ہے. پہلا پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. دیکھو آپ کا ارشاد کتنا فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے. افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ گرامر کے اعتبار سے بڑا فصیح کلمہ ہے. یہ ایک امی بذریعے وہی کیا ہے بول سکتا ہے. افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ. اور تیسری بات فرمائی وصلوا الارحام، رشتے ناتے جانو اور رشتے ناتے کی اہمیت سمجھو اور رشتے ناتوں کو جوڑو. اور چوتھی چیز، جب لوگ سو جاوے تو رات کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو، تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے رو. کیا ہوگا ان چار اعمال کرنے پر ملے گا کیا کہ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گے. کتنا شارٹ راستہ ہے، کتنا آسان راستہ ہے. دیکھو عزیزوں، ہم فرض نماز پڑھتے اور پڑھنی چاہیے، افضل نیکی ہے. زکوٰۃ یہ سب فرض ہی ہے. حج کیا ہے فرض ہی ہے. صدقہ خیرات کیا ہے دینا ہی چاہیے. لیکن یہاں جو نیکیاں جنت میں داخل کروانے کی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسان بھی ہیں، لیکن ہم اس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں. پہلی چیز کیا فرمائی؟ افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ. مولانا ابرار الحق علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا رواج دینے کی وجہ سے زندگیوں میں اور نیکیاں آتی ہیں، زندگی میں اور کیا ہے نیکیاں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک شخص نے آ کر کہا السلام علیکم، دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پہلے نے جب السلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10،
دوسرے نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر تو کہا کہ 20، اور تیسرے نے جب آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، یعنی السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں اور ساتھ میں ورحمۃ اللہ ملانے پر 20 نیکیاں، وبرکاتہ ملانے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکیاں لے کر آئے گا اس کا بھی کل قیامت کے دن بدلہ سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر گناہ لے کر آئے گا اس کا بدلہ۔ آدمی دن بھر میں 10-15 مرتبہ بھی سلام کر لے تو اپنے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع کر لے گا۔ نیکیاں بٹورنے کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ آدمی کیا ہے، چلتے پھرتے گھر میں آتے جاتے کیا کہیں؟ عظمت کے ساتھ، کیونکہ سلام یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ ملاقات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا نام دے دیا۔ سلام میں نیکیاں ہیں، سلام میں کیا عبادت ہے، اور سلام سب سے بڑھ کر یہ دعا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے مذہب میں طرح طرح کے سلام ہیں، صبح کے لیے الگ سلام گڈ مارننگ، دوپہر کے لیے گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، لیکن اس میں جامعیت نہیں ہے۔ تمہاری صبح اچھی ہوئے، دوپہر کو تم جانو جو ہوئے تمہارا، سمجھے؟ تمہاری دوپہر اچھی ہوئے، شام کو تم جانو کہ تمہارا اللہ جانے، رات کو۔ لیکن یہاں کیا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کیا سلامتی؟ کیا مطلب کہ تم بھی سلامت، تمہارے گھر والے بھی سلامت، تمہاری تجارت بزنس بھی کیا ہے؟ سلامت، تمہارے جسم کا ہر عضو کیا ہے؟ سلامت۔ اتنی جامعیت کیا ہے؟ کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ورحمت اللہ، اور تم اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، تمہیں اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں۔ کتنی عجیب کیا ہے دعا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جو اپنے جان پہچان والے کو ہی سلام کرے، جس سے تعلق ہو۔ ہاں، سلام کے لیے اتنا معلوم ہونا ضروری ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے۔ اس لیے عزیزوں، ہم ایسی بود و باش اختیار کریں، ایسی تہذیب، ایسا کلچر اور ایسی سنسکرتی اختیار کریں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ سلام کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا رہن سہن ہی ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم کو مسلمان ہی نہ سمجھے اور سلام ہی نہ کریں۔ اور ایک دعا سے، ایک عمل سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کے نزدیک ہمارے کوئی شعار نہیں، کوئی علامت نہیں، کوئی پہچان نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر اللہ کے نزدیک کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ہمارا حلیہ، ہماری بود و باش، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری سنسکرتی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی تشخص کے ساتھ رہیں، اسلامی آدمی عورت کے ساتھ کیا رہیں، کم سے لوگ ہمیں دیکھ کر ہمیں سلام تو کریں۔ تو جس کو پہچانو نہ پہچانو اس کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ اور صرف کوئی آدمی کہ بھی اپنے تعلق والا ہے، اپنی پہچان والا ہے اور اس کو سلام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور سلام کے متعلق پہل کرنے والا کبر سے پاک ہیں، کینہ سے پاک ہیں، حسد سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز، وقت کافی کم ہے، دوسری چیز ارشاد فرمائی وہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ یوں نہیں کہا کہ غریبوں ہی کو کھلاؤ، یتیموں ہی کو کھلاؤ، کہ سب کو کھلاؤ، کھلانے والے بنو۔ اور اس عمل کو جنتیوں کا عمل کہا ہے قرآن میں سورہ دہر میں، جہاں جنتیوں کے اوصاف گنا ہے۔ کل قیامت کے دن جن عمل کرنے والوں کو کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی خطرہ نہ ہوگا، جن کے چہرے بارونق ہوں گے، جو نو ٹینشن ہوں گے، جن کے چہرے چوندویں رات کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، سفیروں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور سب سے بڑھ کر رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مومن کا تو ہر عمل کیا ہے؟ کار خیر بن سکتا ہے۔ کھلانا یہ بہت بڑا کیا عمل ہے۔ کل خدمت خلق، کل اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا ابن آدم، تو نے مجھے کھلایا نہیں، کہ باری تعالیٰ آپ تو بھوک سے پاک ہو، لمبی روایت ہے، آپ تو بھوک سے پاک ہو، نہیں فلاں بندے کو تم کھلاتے تو مجھے پاتے، اجر و ثواب کو پاتے۔
اسی طرح پلانے پر، اسی طرح کپڑا پہنانے پر. تو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کیا ہے، عمل ہے. اللہ ہمیں کھلانے والا بنائے، رشتہ داروں کو کھلانے والا بنائے، بھائیوں کو کھلانے والا بنائے، بہنوں کو کھلانے والا بنائے، علماء صلحاء کو کیا ہے کھلانے والا بناوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دعوت میں گئے تو دعا کیا دی؟ افطر عندکم الصائمون، تمہارے وہاں روزے دار افطار کریں اور تمہارے وہاں نیک لوگ کھاوے. وصلت علیہم، اور تم پر اللہ کی کیا ہے رحمتیں ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں. تیسرا عمل کیا بتایا؟ وصل الارحام، کہ رشتے ناطے جوڑو. رشتے ناطے کے متعلق عزیزو قرآن میں اور احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے ناطے سیکھو کہ کون تمہارا کیا لگ رہا ہے. آج کل کی اس مشغولی دور میں آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فلاں سے ہمارا فلاں کا کیا رشتہ دار ہے. ایک صحیح واقعہ سنا دوں، جن کے ساتھ پیش آیا انہوں نے سنایا کہ ہم دو ایک شادی میں چلے ایک ٹرین میں، اور ہمارے جگہ کے متعلق کیا ہے لڑائی ہوئی. حالانکہ وہ دونوں سگے خالہ کے کیا ہے لڑکے تھے. جگہ کے متعلق لڑائی ہوئی اور دونوں ایک ہی جگہ میں جا رہے ہیں اور اپنی خالہ کے ہوئی کا ہے، اور کئی عرصوں کے بعد ان کی کیا ملاقات ہو رہی ہے. اور بعد میں پتا چلا وہاں پہنچے دونوں تو دونوں ایک ہی جگہ پہنچے، دونوں ایک ہی جگہ جا رہے ہیں اور دونوں لڑے ٹرین میں جگہ کے لیے. کیا ہے کرے، کیوں لڑے، کیوں جھگڑے؟ کیونکہ رشتے ناطے پتہ ہی نہیں کہ بھئی ہمارا چچا لگتا ہے، یہ ہمارا سمجھے کیا ہے خالو لگتا ہے، یہ ہماری چچا زاد کیا ہے بہن ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. حضرت شیخ زکریا علیہ رحمہ جب سہارنپور سے چلتے تھے تو کاندھلا جاتے تو سب رشتہ داروں کے وہاں جاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ تو آپ کو سیدھا منہ بھی نہیں دیتے ہیں. سیدھا منہ بھی کیا ہے نہیں دیتے، اور آپ کہ ہمیں جو حکم ہے کیا ہے کہ رشتے ناطے جوڑنے کا حکم ہے، ہم تو بس اس کے پابند ہیں. اور صلہ رحمی یہی عزیزوں کہ جو کھانے میں بلائے ہم اس کو بلاویں، جو ہمیں سیدھا منہ دے ہم اس کو سیدھا دیں، جو ہمیں بات کریں مجھ سے بات کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کیا ہے نہیں، یہ تو بدلہ ہے. لیس الواصل بالمفاقی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. جو توڑے اس سے کیا ہے جوڑو، یہ جگر گردوں کا کیا ہے کام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کیسے عمل کرنے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں کہ حضور کا حکم آ جاوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جاوے، قرآن کی تعلیمات عزیزوں سامنے آ جاوے تو تکبر کے سب بت توڑ دینے چاہیے. تکبر کے سب بت کیا ہے توڑ دینے چاہیے. ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کے محبت کے دم بھرنے والے ہیں، ان کی کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ کیسا عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھو آدمی سماج میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کھٹپٹ کیا ہے ہو ہی جاتی ہے. کچھ نہ کچھ تو کھٹپٹ کیا ہے، کچھ نہ کچھ انبن کیا ہے ہو جاتی ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے پہلے صلح کر لو. 3 دن سے پہلے کیا کر لو، صلح کر لو. لا یحل لمسلم، یوں فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھیں. کیسا کہ یلتقیان فیشد حاجہ ویشد حاجہ، کہ جب ملے تو یہ دروازہ بدل دے وہ یہ دروازہ بدل دے، وہ راستہ بدل دے یہ راستہ کیا بدل دے، یہ چہرہ پھیر لے وہ کیا ہے چہرہ پھیر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کرو. اور یوں فرمایا دونوں میں بہتر وہ ہیں جو سلام میں کیا کر لے وے، ابتدا کر لے وے، معافی چاہ لے وے یا معاف کر دے وے، یا قصور نہ ہو تو کیا کریں. رسول فرمایا یہ جنت میں آسان داخل ہونے کا کیا ہے ذریعہ ہے. اور یوں فرمایا صلہ رحمی کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا نسخہ کسی عالم کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی تابعین کا نہیں، کسی صحابہ کا نہیں، سید الانبیاء امام الانبیاء کا دیا ہوا نسخہ کہ اگر تم عمر میں برکت چاہتے ہو اور روزی میں برکت چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر. آج ہم روزی میں برکت کے لیے کہ بھئی روزی میں برکت ہوگی لیکن تم کو اتنے مرتبہ یہ آیت پڑھنی پڑے گی. ارے تم 100 مرتبہ کیا 1.25 مرتبہ کہوں گے نا، ایک بیٹھک میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں مولوی صاحب، ایک بیٹھک میں کیا پڑھوں گا، لیکن کچھ دو تو کہیں کچھ بتاؤ تو صحیح. روزی میں بہت تنگی ہو گئی ہے، بہت سمجھو ایسا لگتا ہے کسی نے باندھ دی ہو، نعوذ باللہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دے رہے ہیں کہ وہ روزی میں برکت چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پہلے نمبر پر کون؟ والدین.
کیونکہ سب رشتے اس کے بعد ہی کیا ہے؟ رشتے ہیں۔ پھر فرمایا ہر رشتے دار کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یوں فرمایا، روایت مجھے یاد آئی آپ کے توجہ سے، کہ جس بستی میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کو پوری بستیوں سے روک لیتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اہم نیکی ہے، جنت میں جانے کا بالکل آسان کیا ہے؟ راستہ ہے، بلکہ یہ جو بڑی راتیں آ رہی ہیں، شب قدر جس کو ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ العزیز، آخری اشرا بڑا اہم اشرا ہے، اس میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی عزیزو، حالانکہ اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، لیکن چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کے غلام کے متعلق کچھ بات ہو گئی۔ بعض مرتبہ بچوں میں کچھ ہوتا ہے تو بڑوں تک جھگڑا کیا ہے؟ پہنچ جاتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ جب دینداری ہوتی ہے تو صلح بھی ہو جاتی ہے، اور کر لینی چاہیے، والصلح خیر، صلح کر لینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، حضور نے فرمایا رشتے ناطے توڑنے والا اول مرحلہ میں جنت میں داخل ہوگا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن جعفر اور حضرت حسین دونوں چچا جات سگے بھائی، ابو طالب کے لڑکے حضرت جعفر، ان کے لڑکے عبداللہ، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، ان کے لڑکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں چچا جات بھائی ہیں۔ دونوں میں ان کے نوکر چاکر غلام کے متعلق انبن ہو گئی، اب 3 دن ختم ہونے کے قریب ہیں۔ تو عبداللہ ابن جعفر کو روایت یہ آئی جو میں نے کہ لا یحل لمسلمین، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ عزیزو، وہ صرف علمی باتیں سنتے نہیں تھے، اس پر عمل بھی کیا ہے؟ یہ علمی باتیں صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے، اصل تو کیا ہے؟ عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب 3 دن ہو گئے تو عبداللہ ابن جعفر کانپنے لگے کہ بھئی کسی مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آ گیا، حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے کیا ہے؟ ترک تعلق کریں، یہ حلال نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے ایک پرچی اٹھائی اور لکھنا شروع کیا، حضرت حسین کو لکھا، بڑی عجیب بات لکھی، اور ان کے فضائل لکھے، کیونکہ دل میں تو کوئی کینہ نہیں تھا۔ ہم تو تھوڑی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب تو یہاں بھی نہیں بنے نہ وہاں بھی نہیں بنے، اب تو یہاں بھی نہیں بنے، اور کیا ہے؟ لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ وعیدیں ہیں، جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی پکڑ کے برکتیں اڑ جائے گی، کہ نہ اس کے بارے میں تو بات کرنی کتنی، دوسرا جو کرنا ہو آ کے کرو، لیکن اس کے بارے میں کیا ہے بات صلح کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی 100 باتیں سنتے ہو، بس اس کے بعد ایک بات کو سنتا ہے، پھر اس کی 100 بات سنو تو پھر وہ کیا ایک بات سنتا ہے۔ لیکن جہاں دینداری ہوتی ہے اس کے بعد صلح ہو ہی جاتی ہے الحمدللہ، اور صلح کروانے کا بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں صلح کروانے بھی، اس لیے کبھی یہ انمن ہم کہیں دیکھیں تو صلح بھی کروائے، صلح کا کیا حصہ ہی بنے، قرآن میں خود کہا والصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے پرچی اٹھائی، حضرت حسین کے فضائل لکھے کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا لکھا؟ آپ تو بڑے ہوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، بڑے نانا کے بڑے نواسے ہوں۔ کیا کہا؟ بڑے نانا کے بڑے نواسے ہوں، حضور کے نواسے ہو آپ کے فضائل کے کیا کہنے، اور آپ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہوں، حضرت علی کے بیٹے، اور بڑی ماں کے بڑے بیٹے ہوں، حضرت فاطمہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہوں۔ آپ کا مرتبہ مجھ سے کئی گنا کیا ہے؟ زیادہ ہے، لیکن حضور کا یہ ارشاد لکھ رہا ہوں، اور سب فضیلت آپ کے لیے، میں چاہتا ہوں یہ فضیلت بھی آپ بھی حاصل کرو۔ یہ فضیلت کہ سب سے بہتر وہ کہ جس میں قطع تعلق ہو جائے، تو سب ان میں بہتر وہ جو سلام سے آ کر کیا کر لے، ابتدا کر لے۔ تو اتنی ساری فضیلتیں جب آپ کے پاس ہیں تو یہ فضیلت بھی آپ ہی حاصل کر لو، آ جاؤ میرے پاس، گلے سے کیا ہے لگا لو، اور معافی صافی کیا ہے کر لو۔ یہ حضور کا کیا ہے طریقہ ہے، یہ نانا کا کیا ہے طریقہ ہے، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو۔ کہتے ہیں کہ یہ جب خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پوزیشن میں تھے اس پوزیشن میں کھڑے ہو گئے، جس پوزیشن میں سب جتنے بھی انا کے جو بھی تھا، ان کے دل تو صافی تھے، وہ تو غلاموں کے متعلق کیا ہوا تھا، اور دنیا ہے، دنیا بشر ہیں، فرشتہ تو بن سکتا نہیں، لغزشیں ہوگی، خطائیں ہوگی، لیکن آدمی توبہ کر لے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم گنہگار ہیں، بہترین گنہگار ہیں وہ جو کیا ہیں توبہ کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو گھسیٹتے اٹھے اور فوراً عبداللہ ابن جعفر کو جا کر کیا ہے گلے لگا لیا، اور کہا کہ بھئی نانا جان کا ارشاد کیا ہے؟ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتوں کی اہمیت نصیب فرمائے۔ چوتھی بات جو ہے کہ بھئی تہجد کی پابندی،
کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو دھو. ہاں, حضرت مولانا ابرار الحق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امت جب راتوں کو روتی تھی تو دن کو ہنستی تھی, اور جب اب راتوں کا رونا چھوڑ دیا تو اب دن کو اٹھتی ہے تو کیا ہے روتی, دن کو اٹھتی ہے تو کیا ہے روتی ہے. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئی, صبح کے نالے بھی گئے. تہجد کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں, اور آج کل کی یہ بڑی راتیں. ہاں, ہم یہ نیتیں کریں انشاءاللہ العزیز کہ یہ رمضان سے ہم سال بھر تہجد کی انشاءاللہ پابندی کریں گے. ہم رشتے ناتے خوب جوڑیں گے, ہم جوڑ کا حصہ بنیں گے, توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے. سلام کو خوب رواج دیں گے, سلام کو خوب, اور لوگوں کو انشاءاللہ العزیز کھلائیں گے, دینے والے بنیں گے. ہماری نسلوں میں اللہ دینے والے پیدا فرمائے, کھلانے والے پیدا فرمائے. اللہ ہمیں تہجد کا پابند بناوے. تہجد آسان ہے, کوئی مشکل. فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ تہجد کی پابندی ایک تو بالکل سمجھ کیا ہے, فرسٹ لیول کی, فرسٹ کیٹیگری کی, کہ بھئی صبح صادق میں اٹھ کر پڑھو. 3 طریقے ہیں کہ جیسے وتر پڑھی اس کے بعد جو بھی نفل پڑھ لو تہجد کی نیت سے پڑھ لو. پابندی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, یہ بھی ایک شکل ہے آسانی. اور ایک سوتے وقت پڑھ لو. آج کل ہمارا کلچر کیسا ہے کہ جب تک تاریخ نہیں بدلتی سوتے نہیں ہیں, جب تک تاریخ نہیں بدلتی تو کیا ہے, سوتے نہیں ہیں. ہاں, ایک ہمارے رشتے دار بڑی اماں کے وہاں ملنے گیا, میں نے کہا آپ تو جلدی عشاء کے بعد سو جاتے ہوں گے, کہ نا 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 میرے پوتے آتے ہیں, میرے نواسے آتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے الحمدللہ. پھر بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, اور یہ کاٹا 12 کا گھومتا ہے, اس کے بعد ہی سوتی ہوں, اس کے بعد ہی کیا ہے سوتی ہے. پھر تو تہجد پڑھنا آسان ہو گیا, اسی وقت پڑھ کر کیا ہے سو جان صبح صادق. ہاں, اسی وقت پڑھ. اللہ تعالی ہمیں تہجد کا اہتمام نصیب فرمائے, اللہ کے سامنے رونے دھونے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إنا نعوذ بك من السن والكيد والزور. اللهم راقية الفواقد الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم ارزقنا وارزقنا. اللهم ارزقنا وارزقنا. اللهم كنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. اللهم فقهني في ديني. اللهم فقهني في ديني. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر علينا صبرا وصدق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ رات کے اندھیرے میں, دین کے اجالے میں, جان کر انجان کر, چھوٹے بڑے نئے پرانے جتنے بھی گناہ ہیں اے اللہ آپ سب گناہوں کو جانتے ہیں. میرے مولا آپ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں, دلوں کے بھیدوں اور رازوں کو بھی جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے خلوت میں جلوت میں جو بھی گناہ ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین کی بخشش اور نجات کے فیصلے فرما دیجیے. ہمارے تمام اعزاء اقارب دوست احباب متعلقین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. تمام محبت کرنے والے چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ
کرام تلامذہ کرام کی مغفرت فرما دیجیے، امت کی اجتماعی انفرادی پریشانی کو دور فرما دیجیے، امت کے ہر طبقے میں دینداری پیدا فرما دیجیے، امت کے جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں 100% دین کا ماحول زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کے جڑوں میں حلال روزی داخل فرما دیجیے، حرام کے لوگوں سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، خیانت کے لوگوں سے بچا دیجیے، سود اور یاد اور رون کے چکروں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں غیبی نظام چلا کر اے اللہ انہیں نکال دیجیے، اللہ اس مہلک بیماری سے پاک و صاف فرما دیجیے، اچانک کی خوشیاں ہمیں دے دیجیے، اچانک کی مسرتیں دے دیجیے، اچانک کی آفتیں مصیبتیں بلاؤں پریشانیوں ٹینشنوں غموں اور حالات اور حادثات سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ جسے آپ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے آپ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہماری عزتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے، ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، ظاہر بھی بنا دیجیے، باطن بھی بنا دیجیے۔ میرے مولا ساری مخلوق آپ کا کنبہ ہے، آپ اپنے کنبے پر رحم فرما دیجیے، آپ اپنے کنبے پر رحم فرما دیجیے، آپ اپنے کنبے پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما دیجیے، ہمارے دلوں سے گناہوں کا جل نکال دیجیے، ہمارے دلوں کی بند کھڑکیوں کو کھول دیجیے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے، دوامی ذکر دوامی طاعت نصیب فرما دیجیے، نفس اور شیطان کی مکاریوں سے اللہ بچا دیجیے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فکروں سے، شریر کی شرارتوں سے، شیاطین و انس اور شیاطین جن کی مکاریوں سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اخلاق حسنہ سے آراستہ و پیراستہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سلام کا رواج عام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہر ملنے جلنے والوں کو سلام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، سلام کر کر کے اللہ نیکی حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں دینے والا بنا دیجیے، اے اللہ تیرے مخلوق کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، خدمت خلق کے لیے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کو اللہ قبول فرما دیجیے، مسکینوں پر، یتیموں پر، غریبوں پر رحم کھانے والا بنا دیجیے۔ میرے مولا جو شہر المواسات ہے، درس کھانے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ اے اللہ ہمدردی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کر کے سامنے رونے والی آنکھیں نصیب فرما دیجیے، امت کے لیے تڑپنے والا دل نصیب فرما دیجیے، تہجد کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، تہجد کی نماز کی پابندی نصیب فرما دیجیے، راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے دھونے کی اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں رشتے ناطے جوڑنے والا بنا دیجیے، رشتے ناطے جوڑنے والا بنا دیجیے، بار بار پر رشتے ناطے توڑنے سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ماں باپ کے حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، میرے ماں باپ کا سایہ بڑا سایہ ہوتا ہے، ماں کی ہستی بڑی ہستی ہے۔ اے اللہ ماں باپ کو دیکھنے سے اللہ اچھے مقبول کا ثواب ملتا ہے، جن کی ہستیاں یہ حیات ہیں میرے مولا ان کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ ان کو افتن نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کو دھتکارو مت، ان کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو۔ میرے مولا آج کی نوجوان نسل اپنے ماں باپ کو دھتکار بھی تو کیا اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، مار پیٹ کرتی ہے۔ میرے مولا ماں باپ کے ستانے والوں کو دنیا میں نقد عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے مولا اس کا مزداق بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے مولا نعمت کی قدر نعمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور نعمت کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ میرے مولا ماں باپ کی قدر تو یتیم قرضہ کے یتیموں کی ہوگی، ان کے سروں پر نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کی شفقت ہے۔ میرے مولا جن کی ہستیاں حیات ہیں بار بار انہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر اچھے مقبول حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا بلایا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے، ہم سب کا مقدر چمکا دیجیے۔ مدینے کی حاضری نصیب فرما دیجیے، مدینہ شریف کے رمضان ہمیں نصیب فرما دیجیے، وہاں مسجد نبی کا اعتکاف ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے
کی توفیق نصیب فرما دیجیے، مسجد قباء میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، میرے مولا مسجد اقصی کی آزادی کے فیصلے فرما دیجیے، میرے مولا عالم اسلام میں امن سکون کا نظام قائم فرما دیجیے، عالم اسلام کو حکمرانوں کو اسلامی غیرت نصیب فرما دیجیے، غیور اللہ حکمران نصیب فرما دیجیے، غیور حکمران نصیب فرما دیجیے، میرے مولا مسلمان جہاں طیب کے انسان میں اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرما دیجیے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو رزق حلال کے فیصلے فرما دیجیے، بے جوڑوں کو نیک سال جوڑے نصیب فرما دیجیے، جن کی اولادیں نکاحی عمر کو پہنچ چکی ہے ابھی تک رشتے کا انتظام نہیں ہوا، ایسی نظام چلا دیجیے، نیک سال جوڑے نصیب فرما دیجیے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ابھی تک اولادیں نہیں ہوئی، میرے مولا نیک سال اولاد نصیب فرما دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ایسی اولاد نصیب فرما دیجیے، میرے مولا جن کی اولاد نافرمان ہے تو ان کو اپنا مطیع فرما بردار اور ان کے والدین کا مطیع فرما بردار بنا دیجیے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہم سب کے لیے رزق کے برکتوں کے فیصلے فرما دیجیے، رزق حلال نصیب فرما دیجیے، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، عافیت والی، آپ کی رضا والی روزی نصیب فرما دیجیے، حلال جگہوں سے نصیب فرما دیجیے، حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے، میرے مولا یہ رمضان المبارک کا دوسرے عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، میرے مولا یہ رحمت کے دن، برکت کے دن اللہ چل رہے ہیں، مغفرت کی بہاریں چل رہی ہیں، آپ کی رحمتیں اور برکتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اللہ ہم گنہگاروں کے لیے ابھی بھی مغفرت کا اعلان نہیں ہوا، تو مولا کب ہوگا کہ ہماری مغفرت ہوگی؟ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے تمام مرحومین کی اللہ قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، اعلیٰ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما دیجیے، میرے مولا آپ کے نیک بندے آپ کے گھر میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے مانگنے سے آداب سے بھی خالی ہیں، اے اللہ ایسے فقیر ہیں جن کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، میرے مولا آپ کے سامنے فقیرانہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری دامنوں کو اللہ ہدایت سے بھر دیجیے، ہماری جھولی کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دیجیے، میرے مولا تا قیامت تک ہمارے نسلوں میں کوئی مشرک، کوئی صدیق، کوئی دہریہ، کوئی ناستی، اللہ کوئی آپ سے بغاوت کرنے والا بندے اور بندیاں پیدا نہ فرمائیے، آپ کے مطیع اور نیک سارے بندے اور بندیاں پیدا فرمائیے، میرے مولا قرآن کا فیض ہمارے نسلوں میں جاری فرما دیجیے، قرآن کا فیض ہماری نسلوں میں جاری فرما دیجیے، قرآن کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں میسر نصیب فرما دیجیے، اللہ روزہ رکھنے کو اور قرآن کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے حق کی سفارش کرنے والا بنا دیجیے، میرے مولا عذاب قبر سے بچا لیجیے، میرے مولا عذاب قبر سے بچا لیجیے، موت کی سختیوں سے بچا لیجیے، اسلام پر زندہ رکھیے، اسلام پر موت نصیب فرمائیے، کل قیامت کے دن اہل اسلام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، میرے مولا ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ دیتے ہیں، شام کو کرتے ہیں صبح توڑ دیتے ہیں، میرے مولا کی دی ہوئی نعمتیں آنکھوں سے نہ جانے ہم کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سن لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے، نفس اور شیطان ہمارے جانی دشمن ہیں، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کی معرفت نصیب فرما دیجیے، آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے، جس سے بھی محبت ہو آپ ہی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہر ایک کے حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، خاندان کے بڑوں کا احترام کرنے والا بنا دیجیے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دیجیے، کسی پر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، آپ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے آپ ہی جانتے ہیں، میرے مولا کسی کو بھی حقیر نگاہ سے دیکھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، تکبر سے بچا دیجیے، کینہ کپٹ رکھنے سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، حسد کرنے سے بچا دیجیے، یوں نعمتوں پر اترانے سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، ہر ایک کو نفع پہنچانے والا بنا دیجیے، ہر ایک کے کام آنے والا بنا دیجیے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، میرے مولا ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما دیجیے، ناجائز تعلقات سے اللہ بچا لیجیے، بری لتوں سے، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے، اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے، اے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت
انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرما دیجیے. اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے. لیلۃ القدر نصیب فرما دیجیے. لیلۃ القدر نصیب فرما دیجیے. جو اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کے تمام کام کاج کو آسان فرما کر ان کی قوی مدد فرما دیجیے. اللہ جو مشائخ اکابر اللہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے در پر آ گئے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے. انہیں صحت عطا فرما دیجیے. ان بزرگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے. ان بزرگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے. نیکوکاروں کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ نیکوکاروں کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو مانگنے سے ہٹ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ آپ سب جانتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ آپ حکیم بھی حکیم بھی ہیں. اللہ ہمیں سب کچھ نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم تیرے پکاری ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا تھا جب اللہ مصر سے مدین گئے تھے خالی ہاتھ گئے تھے اور کہا تھا رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر. اللہ جو تو عطا کرے سب کا میں محتاج ہوں. میں خالی ہاتھ خالی جسم خالی بدن ہوں. اے اللہ تیرے نیک بندے نے دعا کی تو آپ نے سب کچھ عطا فرما دیا. عزتوں والی اللہ زندگی نصیب فرمائی. اللہ نبوت عطا فرمائی. اے اللہ آپ کی معرفت عطا فرمائی. اللہ آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. آپ ہی اللہ ہماری سننے والے ہیں. آپ ہی محتاج کی محتاجی کو دور کرنے والے ہیں. آپ ہی مشکل کشا ہیں. آپ ہی حاجت روا ہیں. آپ ہی دعاؤں کے ذریعے تقدیروں کو بدلنے والے ہیں. میرے مولا دعا مومن کا دیار ہے. گھنٹوں پر آپ کے سامنے ہمیں رونے دھونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ ہماری دعاؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام اور تمام اولیاء کرام کے سچ میں قبول فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. عملت لحلمي عملت كثيرا وها